اور آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں لوگ، یعنی سستی کرتے ہیں وہ جہاد کے اندر، جب جہاد کا حکم آ جاتا ہے نا تو وہ سستی کرتے ہیں اور سستی کرتے ہوئے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ منافق لوگ ہیں، فرمایا وہ منافق لوگ ہیں وہ۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب انہیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، یعنی اگر تمہیں شکست یا شہادت نصیب ہو جائے، جو نکلے ہوئے ہیں نا اللہ کی راہ کے اندر مومن لوگ، اگر وہ ان کو کوئی شہادت نصیب ہو جائے، کسی کو کوئی شہید ہو جائے یا پھر کوئی شکست ہو جائے ان کو، تو جو منافق گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کہتے تھے کہ قال قد انعم اللہ علینا، قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ یہ تو اللہ نے بڑا کرم کر دیا مجھ پر، اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی شہید ہو جاتا۔ یہ منافق لوگوں کا قول ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھا میں نہیں گیا نا اسی لیے میں بچ گیا، میں زندہ ہوں ابھی، اگر میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا تو ہو سکتا تھا میں بھی شہید ہو جاتا، شکست ہو جاتی ہمیں بھی۔ اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو میرے ساتھ بھی یہی ہو جاتا، جو مومنوں کو مصیبت پہنچی ہے وہی ہمیں بھی پہنچتی۔ آگے فرماتا ہے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل مل جائے، کوئی مہربانی مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو پھر وہ کیا کہتے، وہ ضرور کہے کہ نہیں تھے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی، یعنی ان کا اتنا کمزور عقیدہ تھا، ان کا اتنے کمزور عقیدے والے تھے۔ ان کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ ساتھ کوئی رشتہ نہ ہو، وہ صرف تمہارا مال حاصل کرنا چاہتا تھا۔ دوستی ایسی بھی ہوتی ہے نا جس کے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہو، بعض دوست ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو صرف جس کی نظر مال پر ہوتی ہے، بس کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں اس کے ساتھ۔ تو اس لیے یہاں پر ان کا حال بھی یہی تھا، ان کا حال صرف اور صرف یہ تھا کہ یہ مال غنیمت کے اوپر نظر رکھا کرتے تھے، بس مال غنیمت پر، اللہ کی رضا نہیں، کوشش نہیں کرتے تھے، جہاد نہیں کیا کرتے تھے اس کی طرف نا، صرف اور صرف مال غنیمت پر نظر رکھا کرتے تھے، اور کہتے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اور پھر یہ کہتے تھے جب ان کو کامیابی مل جاتی، اللہ کا فضل مل جاتا، اور کہتے یا لیتنی، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش اگر میں بھی میدان جہاد میں ہوتا تو ہمیں بڑی کامیابی ملتی۔ کامیابی سے مراد یہاں مال غنیمت ہے، یعنی اگر ان کو پریشانی ہو رہی ہے میدان جہاد کے اندر، شہید ہو رہے ہیں وہ، تو کہتے ہیں کہ بھئی اچھا ہوا نا ہم نہیں گئے، اگر چلے جاتے ہم بھی جہاد پر نا تو ہم بھی شہید ہو جاتے، نکل جاتے۔ لیکن اگر ان کو کوئی کامیابی مل جاتی، فتح مل جاتی، پھر وہ حسرت کرتے اور کہتے کہ کاش ہم بھی چلے جاتے، اگر ہم بھی ہوتے نا تو ہمیں بڑا مال غنیمت ملتا، وہاں سے بہت مال غنیمت آتا ہمارے پاس۔ تو یہ ان منافقوں کا رویہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بیان فرمایا۔ اپنی گفتگو کو یہیں ختم کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا، ہمارے لیے اس میں کیا درس ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں حضور کی رسالت عام رسالت ہے، بالکل عام ہے حضور کی رسالت، سب کے لیے رسول بن کر آئے۔ جس طرح پچھلی قوموں کے نبی مخصوص قوموں کے لیے آیا کرتے تھے، مخصوص وقت کے لیے آیا کرتے تھے، مخصوص اس دور میں یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، لیکن ان کے علاقے الگ الگ ہوتے تھے، علاقے الگ الگ ہوتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پہ حیدرآباد کا علاقہ ایک، یہاں کے علاقے کے لیے الگ نبی ہوتا تھا، کراچی چلے جائیں اس طرف الگ نبی ہوتا تھا، ٹنڈو جام کی طرف چلے جائیں اس طرف الگ نبی ہوگا، یعنی ایک ہی وقت میں کئی نبی ہوتے تھے اس وقت۔ جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں نبی تھے، ایک ہی وقت میں تھے،
لیکن علاقے الگ الگ تھے، علاقے الگ۔ جب حضرت موسیٰ وہاں گئے کوہ طور پر 40 دن کے لیے، تو حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے اپنے یہاں پر کہ ان کو بھی دیکھتے رہنا، ان کی بھی تربیت کرتے رہنا۔ تو اس وقت کے زمانے کے اندر پہلے نبی مخصوص قوم کے لیے آتے، مخصوص وقت کے لیے آتے، لیکن میرے اور آپ کے نبی جو ہے نا وہ عام رسول بن کر آئے سب کے لیے۔ نہ تو زمانے کی قید ہے وہاں پر، نہ تو علاقے کی قید ہے، اور نہ ہی قوم کی قید ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے رسول ہر کسی کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، اور قیامت تک جتنے بھی آتے رہیں گے ان سب کے رسول ہی یہ رہیں گے۔ اب جو بھی دائرے میں داخل ہوگا نا تو وہ یہی پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محمد کا ہی کلمہ پڑھے گا تو دائرہ اسلام میں داخل ہوگا۔ تو حضور کی ذات عام رسول بن کر آئی، اور کوئی شخص کسی بھی مرتبے پر پہنچ جائے، یاد رکھیے گا، کوئی شخص کتنے ہی اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جائے، کتنے ہی اعلیٰ عہدے پر کیوں نہ پہنچ جائے، وہ حضور کی اطاعت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم بن جائے، حاکم بن جائے، کوئی بھی مرتبہ حاصل ہو جائے اس کو، حضور کی اطاعت سے وہ کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، وہ حضور کی اطاعت سے بے نیاز۔ جیسے کوئی شخص کتنے ہی اعلیٰ مقام پر پہنچے نا، سورج، ہوا، پانی، اس کا تو محتاج رہتا ہی ہے نا، اس سے بے نیاز تو نہیں ہو سکتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سورج کی ضرورت، اس کی روشنی کی ضرورت صرف غریب آدمی، گدھا گاڑی چلانے والے کو ہی ہے بس، ایک عام جگہ پر رہنے والا ایک عام آدمی کو ہی ہے۔ سورج کی روشنی کی ضرورت تو جو ہے نا وہ وزیر اعظم کو بھی ہے، حاکم وقت کو بھی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہوا کی ضرورت صرف غریبوں کو ہی ہے بس، بھئی وہ تو حاکم بن گیا بس اب وہ بے نیاز ہو گیا ان چیزوں سے، نہیں۔ جس طرح کسی بھی اعلیٰ درجے پر پہنچ کر سورج کی روشنی، ہوا سے، پانی سے، ان سے کوئی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کوئی شرعی احکام، حضور، قرآن اور نماز وغیرہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا کوئی بھی۔ نہ تو قرآن سے بے نیازی ہے کہ بس ہم تو بھائی کامیاب بن گئے، حاکم وقت ہو گئے، اب ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کامیابی ہو گئی ہمیں، نہیں، کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے اس سے۔ بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے کہ بھائی بس اب نماز نہیں۔ ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو کہتے ہیں اپنے آپ کو پیر، اور نماز کا جب وقت ہو تو نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے نماز کا، وہ جو مدینے میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، سارے کام یہاں ہو رہے ہیں، نماز مدینے میں ہو رہی ہے، اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے کہ بھائی نماز ہی نہیں پڑھنی، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، نماز پڑھنا آتی بھی نہ ہو۔ بے نیاز کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور غوث اعظم کے بارے میں آتا ہے، حضور غوث اعظم کو شیطان نے کس قدر بہکانے کی کوشش کی، ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی۔ ایک مرتبہ بادل بن کر آ گیا شیطان، سایہ کرنے لگا اور کہنے لگا، اس سے آواز آنے لگی، کہنے لگا عبد القادر میں تیری آواز سے خوش، تیری عبادت سے خوش ہو گیا، تو نے بڑی عبادتیں کی ہیں میری، اب عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تو مقبول بندہ، جا جو جی چاہے کرتا رہے۔ اب حضور غوث اعظم نے جب یہ سنا تو پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا۔ کیا وجہ؟ کہا کہ نبی بے نیاز نہیں ہو سکتے نماز سے، تو پھر میں کون ہوتا ہوں نماز سے معافی والا؟ یار میں کون ہوتا ہوں؟ آخر میں جاتے شیطان نے کہا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ پھر پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب کیا ہوا؟ کہا پھر شیطان جاتے جاتے مکر کر کے جا رہا ہے کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تاکہ میرے اندر غرور آ جائے کہ ہاں میرے پاس بڑا علم ہے۔ یہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے ان چیزوں کو، سمجھتے تھے جو ان چیزوں کو نا۔ تو کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا، کوئی کتنے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، کتنے بڑے درجے پر پہنچ جائے۔ بلکہ یار میں تو یہ کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد
یہ قرآن جو ہے نا، یہ قرآن ایسی چیز ہے، زندگی میں بھی ہماری ضرورت ہے، قبر میں جانے کے بعد زیادہ ضرورت ہے ہماری۔ جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک تو سورج کی روشنی سے فائدہ لے رہے ہیں نا، ہوا ہے، پانی ہے، بندہ مر گیا، قبر میں چلا گیا زمین کے اندر، اب سورج کی روشنی فائدہ مند ہے اس کے لیے، پانی فائدہ مند ہے اس کے لیے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا نا، یہ سب بے نیاز ہے، مر گیا وہ۔ لیکن قرآن سے تو بے نیاز نہیں ہے وہ یار، حضور سے تو بے نیاز نہیں ہے وہ، حضور کی تو وہاں بھی ضرورت ہے اس کو، حضور کی تو وہاں بھی ضرورت ہے اس سے، تو حضور کی اطاعت نہیں چھوڑنی، کبھی نہیں چھوڑنی حضور کی اطاعت۔ کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا، کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا، بلکہ میں یار قبر تو کیا، حشر کے اندر بھی حضور کی ضرورت ہے، حشر کے اندر بھی حضور کی ضرورت ہے، تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم بے نیاز ہیں حضور سے؟ کوئی بے نیاز نہیں ہے حضور سے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ لازمی اور ضروری چیز ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ کی اطاعت تو، لیکن رسول کی بھی ضروری ہے اطاعت ساتھ ساتھ۔ اب دیکھیں، فرض کے ساتھ سنت بھی ہوتی ہے نا، فرض ہیں تو فرض کے ساتھ جو ہے نا وہ سنت کی ادائیگی بھی ہے، اسی طرح قرآن ہے تو قرآن کے ساتھ حدیث بھی ہے۔ جب یہ الگ نہیں ہو سکتے تو پھر رسول اور اللہ کی اطاعت کیسے الگ الگ ہو سکتی ہے؟ اللہ کی اطاعت تو رسول کی بھی اطاعت ضروری ہے، رسول ہی تو بتائیں گے اطاعت کرنی کیسے ہم نے اللہ کی، رسول ہی تو سکھائیں گے ہمیں اطاعت کرنی کیسے ہم نے اللہ کی۔ تیسری چیز جو ہم نے یہاں سے سیکھی وہ یہ کہ دیکھیں، صرف مال مل جانے کو بڑی کامیابی نہ سمجھے کوئی بھی، یہ کبھی نہ سمجھنا کہ کسی نے مال کما لیا، بہت بڑا امیر ہو گیا، لاکھوں روپے اس نے کما لیے، بینک بیلنس بنا لیا، اپنا گاڑی ہو گئی، بنگلہ ہو گیا، مکان ہو گئے رہنے کے لیے، بس ٹھیک ہے میں کامیاب ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، صرف مال مل جائے تو کامیابی نہیں، یہ کامیابی سمجھنا منافقوں کا طریقہ ہے۔ چونکہ منافق کیا کہتے تھے کہ بھئی بڑی کامیابی یہ ہے کہ اگر ہمیں وہاں سے مال ملتا بہت زیادہ، تو اس کو انہوں نے کہا تھا منافقوں نے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن ایک مومن کے لیے یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ مومن کے لیے تو بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے یار کو حاصل کر لے، وہ محمد مصطفیٰ کا قرب پا لے۔ اگر مرنے کے بعد بھی، اگر ہم مر کر بھی راضی کر لیں نا رب کو، تو یار یہ موت بھی زندگی سے افضل ہے، یہ موت زندگی سے افضل ہے۔ اگر مر کر بھی رب کو راضی کر لیا نا، زندگی میں نہ کر سکے راضی، لیکن اگر مر کر بھی راضی کر لیا تو موت اچھی ہوئی زندگی سے ہمیں۔ آخری چیز جو ہم نے یہاں سے سیکھی وہ یہ کہ دیکھیں، اختیار کرنا اسباب کو اختیار کرنا اور تدبیر سے کام لینا، یہ توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے اور مومن اسباب سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ انسان بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کا علاج کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس ہی جائے گا نا، تو ڈاکٹر سبب بنا، لیکن شفا دینے والا یہ نہ سمجھے کہ وہی ہے، شفا اسی سے ملے گی، شفا دے گا رب، یہ ذریعہ بنے گا، یہ سبب بنے گا، یہ سبب بنے گا۔ کسی جانور کو باندھ دیا جائے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ ایک شخص آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ اللہ کے نبی، میرے ساتھ گھوڑا بھی ہے، جانور بھی ہے، اب مجھے بتائیں کہ میں اللہ پر توکل کرتے ہوئے ایسے ہی چھوڑ دوں بس جانور کو، یا پھر پہلے اس کو باندھ دوں، یہ بہتر رہے گا؟ حضور نے فرمایا کہ پہلے باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو، پہلے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، اسباب تو اختیار کرو یار۔ تو اسباب کو اختیار کرنا، تدابیر کو اختیار کرنا، یہ توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔
جس طریقے سے ابھی کرونا وائرس کا سلسلہ چل رہا ہے، حفاظتی تدابیر جو بتائی جاتی ہیں اگر ان کو اختیار کر لیا جائے گا تو یہ توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہوگا، یہ حفاظتی تدابیر ہوں گی، یہ اسباب ہوں گے اس سے بچنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے انسان سیکھے ان چیزوں کو اور ان کے اوپر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔